گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. نیشنل پارٹی کے صوبائی ماہی گیر سیکریٹری آدم قادر بخش، مرکزی رہنما طاہرہ خورشید، تحصیل صدر ناگمان عبدل اور دیگر نے گوادر پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے گجا وائر نیٹ اور ٹرالرز مافیا کی جانب سے سمندری حیات کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس سے مچھلیوں کی کئی اقسام نایاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال سے ماہی گیر نان شبینہ سے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ آدم قادر بخش نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ فشریز کے افسران اور اہلکار عوامی نمائندوں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملی بھگت سے 400 ٹرالرز کی نمبرنگ کر کے ان ٹرالرز کو گڈانی، ڈام، کنڈ ملیر، ملان، سکونی، سونٹ، افتلار، کلمت، زرین، چور بندن اور شمال بندن کے سمندری حدود میں کھلے عام ٹرالرنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ رہنما نیشنل پارٹی نے مزید الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ فشریز کے افسران اسسٹنٹ ڈائریکٹر خلیل احمد اور انسپیکٹر عبدالشکور ڈام والا 70,000 اور 50,000 روپے گڈانی سے ملان تک بتہ وصول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر عمران مولا بخش دوران گشت 50,000 روپے وصول کرتا ہے۔ سکونی سونٹ سے شمال بندن تک ٹرالر سے 95,000 روپے بتہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پسنی عبدالعادی وصول کر رہے ہیں، جبکہ انسپیکٹر نذیر مینگل گشت کے دوران ان ٹرالر سے 50,000 روپے بتہ وصول کر کے سمندر کو تاراج کرنے کے گناہ میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرالر سے بتہ لینے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھائی جمیل بیزنجو، ڈائریکٹر میرین فشریز لسبیلا عبدالحمید اس گروہ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ محکمہ فشریز کے اعلیٰ افسران کے ذاتی ٹرالرز بھی غیر قانونی ٹرالرنگ میں مصروف ہیں، جن میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الرحمان، عبدالرحمان اور بسم اللہ نامی ٹرالرز ڈائریکٹر میرین کی شراکت داری میں بلوچستان کے سمندر کو بانجھ بنا کر ماہی گیروں کے چولہے بجھا رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی وفاقی اور صوبائی اداروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نیشنل پارٹی لسبیلا سے جیونی تک فشریز کے دفاتر کے سامنے ہر ہفتہ احتجاج کرے گی، جبکہ عدالت عالیہ میں آئینی پٹیشن بھی داخل کیا جائے گا۔ احتجاج ہوگا تو مسائل حل ہوں گے۔ مسائل کی نشاندہی کے لیے چور بندن کے طلبہ اور طالبات کا احتجاج رنگ لے آیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن گوادر زاہد حسین اور تحصیلدار پسنی شیخ قیات نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اور گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول چور بندن کا دورہ کیا۔ انتظامی افسران نے اسکولز میں مسائل کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن اور تحصیلدار پسنی نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ طلبہ اور طالبات نے کہا کہ مسائل پر پیش رفت نہ ہوئی تو کوسٹل ہائی وے بند کیا جائے گا۔ ایم پی اے میر امل کلمتی اور ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر کے تعاون سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گوادر نے 12ویں روز بھی گھر گھر اسپرے مہم کو جاری رکھا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالواحد بلوچ کے مطابق گوادر شہر میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ شمبے اسماعیل میں اسپرے پچھلے ہفتے مکمل کر لیا گیا، جبکہ آج نیاباد میں بھی اسپرے مہم مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی ڈی اے اسپتال، جوڈیشری کمپلیکس اور ججز کالونی میں بھی اسپرے مکمل کر لیا گیا۔ ڈاکٹر واحد کے مطابق گوادر شہر کے دیگر ایریا میں اسپرے مہم شروع کیا جائے گا۔ سول سوسائٹی گوادر کے زیر اہتمام پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کے عنوان پر تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریری مقابلے میں سرکاری اور نجی اسکولز، گورنمنٹ بوائز اور گرلز کالج کے طلبہ اور طالبات اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے بچوں اور بچیوں نے پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر اظہار خیال کیا۔ سول سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ مقابلے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ذاکر علی بلوچ، ڈی آئی جی کوسٹل ہائی وے برکت حسین کوسا، حق و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ، جی ڈی اے کے چیف انجینئر سید محمد بلوچ، سول سوسائٹی کے کنوینئر نذیر احمد، ڈپٹی کنوینئر محمد جان بلوچ سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن گورنمنٹ بوائز ماڈل اسکول کے سکی احمد، دوسری پوزیشن گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کی گلجان، جبکہ تیسری پوزیشن بینائی سے محروم ڈگری کالج کے طالب علم شیرجان نے حاصل کی۔ تقریری مقابلے میں ججز کے فرائض علامہ اقبال یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ماجد حسین، پرنسپل گرلز کالج سبین بلوچ اور ڈگری کالج کے پرنسپل امداد بلوچ نے انجام دیے۔
ابراہیم پیلے المعروف سورک دل گراؤنڈ کا تعمیراتی کام علاقہ مکینوں کے ہمراہ قادر عربی نے روک دیا۔ علاقہ مکینوں کی مداخلت پر تعمیراتی مشینری گراؤنڈ سے نکل گئی۔ ہیوی مشینری سے گراؤنڈ کی لیولنگ کی جا رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق علاقہ مکین نے قادر عربی کی سربراہی میں کہا کہ گراؤنڈ کے کام سے پہلے گراؤنڈ سے متصل ان کے گھروں کے سامنے سے گزرنے والی سیوریج لائن کو مرمت کیا جائے۔ گوادر میں فٹ بال گراؤنڈ کی ابتر حالت یا تعمیراتی کام ہونے کے سبب گوادر میں فٹ بالرز گزشتہ کئی مہینوں سے فٹ بال سے دور ہیں۔ گراؤنڈ دستیاب نہ ہونے کے سبب مکران کے فٹ بال کا سب سے بڑا دنگل مرحوم میر اکبر کلمتی فٹ بال ٹورنامنٹ سمیت دیگر لوکل ٹورنامنٹ بھی التوا کا شکار ہو گئے ہیں۔ لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ میرین سائنسز کے طالب علم مطالعاتی دورے پر گوادر بندرگاہ پہنچے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر گوادر پورٹ اتھارٹی انجینئر منیر احمد بانا اور دیگر افسران نے طلبہ کا استقبال کیا۔ یونیورسٹی کے طلبہ کو چائنا بزنس سینٹر میں فورٹ حکام نے گوادر پورٹ فری زون، گوادر اسمارٹ سٹی ماسٹر پلان اور ریلوے لائن منصوبے کے متعلق ماڈل پر معلومات فراہم کی۔ ڈائریکٹر مین پاور اینڈ ٹریننگ بلوچستان عبدالغفور مری اور پرنسپل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر گوادر کا گوادر پورٹ کے زیر نگرانی ادارہ پاک چائنا ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا دورہ۔ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ حکام نے عبدالغفور مری کو ادارے کے متعلق بریفنگ دی، جبکہ ڈائریکٹر مین پاور کو مختلف حصوں کا معائنہ بھی کرایا گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے وفد کا دورہ گوادر جاری۔ وفد نے انسٹیٹیوٹ کے ڈی جی اعزاز احمد چودھری کی سربراہی میں گوادر پورٹ اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر آپریشنل گوادر پورٹ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ گل محمد، ڈائریکٹر ایڈمن محمد ندیم بلوچ اور ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئر منیر بانا نے وفد کا استقبال کیا۔ جی پی اے حکام نے وفد کو گوادر بندرگاہ، سی پیک منصوبوں سمیت گوادر پورٹ فری زون اور ریلوے یارڈ پر بریفنگ دی۔ گوادر شہر میں ہو گیا سہولیات کا فقدان اور شہری ہو گئے پریشان، کہاں گئے حکمران؟ نام بڑے درشن چھوٹے، پورٹ سٹی، میگا سٹی، انٹرنیشنل سٹی اور سی پیک سٹی جیسے ناموں سے معروف گوادر شہر میں سہولیات کا فقدان پیدا ہو گیا۔ نہ پانی کی فراوانی، نہ بجلی کی تاروں میں بجلی کی روانی، اور اب گیا تو انٹرنیٹ بھی جانی۔ شہری سہولیات کا شہر سے غائب ہونا معمول بن گیا۔ سہولیات سے محروم گوادر شہر نے حکمرانوں کو منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ گوادر کو فیول نہ ملنے اور سور ڈیم کے مین سپلائی لائن ٹوٹنے کے باعث گزشتہ کئی روز سے پانی کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو کر رہ گئی۔ گوادر شہر کو شدید آبی بحران کا سامنا ہے۔ گوادر کے شہری واٹر براؤزر کے ذریعے فی چیمبر پانی 2000 روپے میں خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امیر شہر کی غریب خواتین پیاس بجھانے کے لیے سروں پر برتن اٹھائے محلوں کی گھروں میں پانی کی تلاش میں سرکردہ دکھائی دینے لگی۔ گوادر میں بجلی سپلائی کے 132 kV مین ٹرانسمیشن لائن کی مرمت کے باعث دن میں 6 گھنٹے اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن اور پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ سسٹم نے بھی پانی اور بجلی کو دیکھ کر کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گوادر میں موبائل نیٹ ورکس اور پی ٹی سی ایل کے انٹرنیٹ سسٹم کبھی مکمل بند یا کبھی سست روی کا شکار ہیں۔ خراب اور سست انٹرنیٹ نے انٹرنیٹ صارفین کو بھی سست بنا ڈالا۔ ڈیجیٹل دور میں گوادر کے شہری 2G انٹرنیٹ پر گزارا کرنے لگے۔ مسائل سے دوچار شہر کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، مگر شہر کے حال نے شہریوں کا حال برا کر دیا ہے۔ میونسپل کمیٹی گوادر کے حکم نامے کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ بند نہ ہو سکا۔ گوادر کے پیٹرول ڈپو پر فائر کٹس کی عدم موجودگی حادثات کا سبب بننے لگی۔ گزشتہ شب سید ہاشمی ایونیو پر واقع پیٹرول کی ڈپو میں پیٹرول ڈالتے ہوئے گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ڈپو پر موجود افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے سے گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ خوش قسمتی سے ڈپو پر موجود افراد اور گاڑی سوار آگ سے محفوظ رہے۔ ضلع کونسل گوادر کے انجینئرز کا شاہکار سامنے آ گیا۔ انجینئرز اسکول بناتے وقت بچیوں کے لیے ڈیزائن میں باتھ روم ڈالنا بھول گئے۔ گرلز پرائمری اسکول گوارام رامت محلہ گونڈی نگر میں اسکول سڑک کنارے تعمیر کر لیا گیا۔ 2019 میں اسکول کو بغیر 4 دیواری لیٹرین اور واٹر ٹینکی کے مکمل کر لیا گیا۔ 2.8 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اسکول میں پانی اور دیگر سہولیات نہ ہونے سے بچیوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ محکمہ تعلیم اور ضلعی انتظامیہ اسکول کو 4 دیواری لیٹرین اور واٹر ٹینکی مہیا کرے، اسکول کی طالبات کا مطالبہ۔
شہریوں کی شکایت بلدیہ جیونی حرکت میں آ گیا. چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جیونی امل کاشانی کی ہدایت پر بلدیہ سپروائزر فیصل منصوری کی سربراہی میں کوسر بازار واپڈا ایریا میں سڑک پر موجود خودرو درختوں کی کٹائی بلدیہ عملے نے شروع کر دیا. خودرو درختوں کی موجودگی سے سڑک پر سفر کرنے میں شہریوں کو دشواری کا سامنا تھا. گوادر میں تعمیراتی کام عوام کے لیے درد سر بننا شروع ہو گئے. استاد عبدالمجید گوادری روڈ کی ڈبل ٹریک کے تعمیرات میں سڑک پر بجری بچھا کر سڑک کا تعمیراتی کام روک دیا گیا. گزشتہ کئی روز سے بجری سڑک کے دوسرے ٹریک پر پھیل گئے. تعمیراتی مٹیریل پھیلنے کی وجہ سے گاڑی اور موٹر سائیکل سواروں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ تعمیراتی مٹیریل کے سڑک پر پھیلنے سے حادثات کا خطرہ بھی بڑھ گیا. چوربندن کے تعلیمی اداروں میں اساتذہ اور کلاس رومز کی کمی اور دیگر سہولیات کے فقدان کے خلاف بی ایس او گوادر زون نے احتجاج کا عندیہ دے دیا. صوبائی حکومت 10 روز کے اندر چوربندن کے اسکولوں میں اساتذہ تعینات کرے اور کلاس روم سمیت دیگر سہولیات فراہم کرے. بی ایس او ترجمان کے مطابق 10 روز تک مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو چوربندن کے طلبہ اور طالبات کے ہمراہ کوسٹل ہائی وے کو بلاک کر دیا جائے گا. گوادر میں خواتین کی سماجی تنظیم زالبول چاگردی جیڈا کی تنظیمی ڈھانچہ مکمل 5 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی. مہر بلوچ آرگنائزر اور سمی بلوچ ڈپٹی آرگنائزر منتخب، جبکہ بلوچستان کی معروف مصورہ شاہینہ رشید، باجی فریدہ اور افسا آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبرز منتخب کر لیے گئے. دوسرا آل ینگ جان سپر لیگ لوکل فٹ بال ٹورنامنٹ سوربندن ہفتے کے روز کا میچ نیشنل فٹ بال کلب بمقابلہ ریڈ اسٹار فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا، جو نیشنل فٹ بال کلب نے 2 گول سے جیت لیا. اتوار کے روز پلی بلوچ فٹ بال کلب اور کنگانی فٹ بال کلب کے مابین میچ کھیلا جائے گا. اور آج گوادر میں مون کرکٹ کلب گوادر اور آبسر تربت کے مابین ایک دوستانہ میچ کھیلا گیا، جو کہ مون کرکٹ کلب گوادر نے بآسانی 4 وکٹوں سے جیت لیا.